بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا خلاصہ انگلیوں پر، ہر صورت کے مقاصد، مرکزی مضامین اور ہر صفحے پر ایک اشارہ ربط کے ساتھ، پارہ نمبر 15 سطری مصحف کے اعتبار سے۔ سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہی یہاں سے، اور یہ مکی صورت ہے، مکی دور کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس کے مقاصد ہیں قرآن کی عظمت اور مشرکین کا رد عمل بتانا، اور توحید، رسالت، آخرت اور مؤمنین کو تسلی۔ اس کے مضامین ہیں اسراء و بنی اسرائیل، قرآن اور احکام، ابلیس کا چیلنج، کفار کے مقاصد و مطالب، قرآن کی صفات اور ہدایات۔ اب ہم لیتے ہیں ہر صفحے سے 4 اشارات۔ آخر میں ان 4 میں سے ایک کا اشارہ یاد رکھنے کے لیے بطور اینکر لیں گے، یعنی ہر صفحے سے کم از کم ایک اشارہ تو یاد رہے، تاکہ سورت سے کچھ مانوسیت ہو، سورت سے دوستی ہو اپنی۔ ہر صفحے پر اس اشارے کو لال رنگ میں دیا گیا ہے۔ تو اب ہم لیتے ہیں صفحات 1 سے 5۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرایا تاکہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے۔ یہ آیت گویا بتا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے ہیں، قرآن ان پر نازل ہوا ہے تو قدر کرو، ورنہ دیکھو تم سے پہلے کی کتاب والوں کا کیا انجام ہوا۔ تو یہ اب ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اللہ نے موسیٰ کو کتاب دی علیہ السلام، اس میں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا سامان تھا۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ زمین میں 2 بار فساد کریں گے۔ جب انہوں نے پہلی بار سرکشی کی تو اللہ نے ان پر طاقتور دشمن کو مسلط کیا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو پھر سے غلبہ عطا کیا اور بتایا کہ نیکی کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ دوسری سرکشی پر اللہ نے پھر دشمن بھیجے جنہوں نے ان کا برا حال کر دیا۔ پھر فرمایا اللہ نے کہ اللہ تم پر رحم کرے گا، لیکن اگر تم پھر نافرمانی کرو گے تو سزا پاؤ گے۔ اب یہ قرآن ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، مومنین کو اجر کی بشارت اور منکرین کو عذاب کی وارننگ دیتا ہے۔ انسان جلد باز ہے۔ اللہ نے رات اور دن کو نشانی بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں اور حساب کا علم حاصل کرو۔ ہر انسان کو قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ دکھایا جائے گا۔ ہدایت کا فائدہ اور گمراہی کا نقصان خود انسان ہی کو ہوگا، اور اللہ کسی قوم کو رسول بھیجے بغیر عذاب نہیں دیتا۔ جب خوشحال لوگ نافرمانی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو وہ بستی تباہ کر دی جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد بھی کئی نسلیں ہلاک کی گئیں۔ دنیا کے طلبگار کے لیے آخرت میں جہنم ہے، اور جو آخرت کے لیے صحیح کام کرے اور مومن ہو تو اس کی کوشش مقبول ہوگی۔ اب یہاں سے اہم احکام ہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ نرمی سے بات کرو، عاجزی سے پیش آؤ، ان کے لیے رحمت کی دعا کرو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرو، فضول خرچی نہ کرو، اگر کسی کی مدد نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کرو، اعتدال کے ساتھ خرچ کرو۔ رزق کشادہ کرنا یا تنگ کرنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کسی بے گناہ کو قتل نہ کرو، یتیم کے بالغ ہونے تک اس کے مال کے قریب نہ جاؤ، وعدوں کو پورا کرو اور ناپ تول میں انصاف کرو۔ جو معلوم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، کان، آنکھ اور دل سب کی پوچھ ہوگی۔ زمین پر تکبر اور غرور سے مت چلو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو ورنہ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ کیا اللہ نے تمہیں بیٹے دیے اور فرشتوں کو خود کی بیٹیاں بنا لیا؟ ہم نے قرآن میں بار بار نصیحت کی ہے، اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے تو وہ ضرور عرش کے مالک تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ جو آخرت کا انکار کرے وہ قرآن کو سمجھنے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نیتوں اور سرگوشیوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ ظالم آپ کو سحر زدہ قرار دیتے ہیں۔ وہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں، تو جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو یہ ہوئے صفحات 1 سے 5، اور ان کے اشارات ہیں اسراء، ہدایت، احکام، احکام، تسبیح۔ اسراء، ہدایت، احکام، احکام، تسبیح، اور ان کو جوڑنے والے جملے ہیں۔ اسراء کا واقعہ ایک حقیقت ہے، قرآن ہدایت ہے، اس میں زندگی کے اہم احکام بیان کیے گئے ہیں، اس لیے تلاوت قرآن و تسبیح کا اہتمام کیجیے۔ الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں صفحات 6 سے 10۔ اس دن اللہ تمہیں بلائے گا، یعنی قیامت کے دن، اور تم اس کی حمد کرتے ہوئے اٹھو گے، اور تمہیں لگے گا کہ دنیا میں صرف تھوڑی دیر رہے تھے۔ شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے،
اللہ جانتا ہے کہ کس پر رحم کرے اور کس کو عذاب دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ لوگ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی تکلیف کو دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، بلکہ وہ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ قیامت سے پہلے ہر بستی یا تو ہلاک کر دی جائے گی یا سخت عذاب میں مبتلا ہوگی۔ نیت صحیح نہ ہو تو نشانیوں اور ڈراوے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مثلا سمود نے اونٹنی کی نشانی کو جھٹلایا، اور نافرمان لوگ تو سرکشی ہی کرتے ہیں۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اکڑ گیا اور چیلنج کیا کہ وہ اولاد آدم کو گمراہ کرے گا، تو اللہ نے ابلیس کو کہا کہ وہ اپنی آواز، لشکر اور وسوسوں کے ذریعے جسے چاہے بہکا لے، اللہ کے مخلص بندوں پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اللہ ہی سمندر میں کشتیوں کو چلاتا ہے تاکہ لوگ روزی حاصل کریں۔ مصیبت پر لوگ اللہ کو پکارتے ہیں مگر بعد میں اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو کیا تم بے خوف ہو کہ وہ تم کو زمین میں دھنسا کر یا پتھروں کی بارش سے یا سمندر میں ڈبا کر ہلاک کر دے؟ اللہ نے بنی آدم کو عزت دی، خشکی و تری میں سواری کا نظم دیا، رزق دیا، بہت ساری مخلوقات پر اس کو فضیلت دی۔ قیامت کے دن ہم ہر قوم کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے وہ خوش ہوگا، جو دنیا میں گمراہ تھا وہ آخرت میں بھی بھٹکا ہوا ہوگا۔ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے ہٹانے کی کوشش کرتے تاکہ آپ ان کی مرضی کے مطابق کچھ گھڑ لیں، مگر اللہ نے آپ کو ثابت قدم رکھا، ورنہ دوہرا عذاب ہوتا۔ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ خود بھی زیادہ دیر تک نہ ٹک سکتے تھے۔ اے نبی، نماز قائم کیجیے، فجر کا اہتمام کیجیے، رات میں نفل تہجد کا اہتمام کیجیے تاکہ آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے۔ کہیے کہ اے اللہ، مجھے ہر معاملے میں سچائی کے ساتھ داخل کرو، سچائی کے ساتھ باہر نکال، اور مجھے اپنی طرف سے طاقت و مدد عطا فرما۔ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ قرآن مومنین کے لیے شفا و رحمت ہے اور ظالموں کے لیے صرف نقصان بڑھاتا ہے۔ انسان کو نعمت ملے تو اکڑتا ہے، مصیبت آئے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے۔ ہم چاہیں تو وحی کو واپس لے لیں اور پھر کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا، لیکن اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ تمام انسان اور جن مل کر بھی قرآن جیسا کلام نہیں لا سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ قرآن آنے کے بعد بھی کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، جیسے زمین سے چشمے نکالو، نہریں جاری کرو، آسمان سے ٹکڑے گراؤ، اللہ اور فرشتوں کو سامنے لاؤ، سونے کے گھر والے بن جاؤ، آسمان پر چڑھو، آسمان سے کتاب اتارو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ایک بشر اور رسول ہوں۔ مشرکین کہتے کہ ایک بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ بتایا گیا کہ اگر زمین میں فرشتے بستے تو رسول بھی فرشتہ ہی ہوتا۔ ہدایت اور گمراہی کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور قیامت میں یہ منکرین اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا انہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ انسان کے پاس خزانے بھی ہوتے تو وہ ختم ہو جانے کے ڈر سے انہیں خرچ نہ کرتا۔ انسان بخیل ہے۔ تو یہ ہوئے صفحات 6 سے 10 اور ان کے اشارات ہیں: شرکا ابلیس، مقصد و مطالب ہدایت۔ شرکا ابلیس، مقصد مطالب ہدایت۔ اور اس کو جوڑنے کے جملے ہیں: شرکا خود بے بس ہیں اس لیے ابلیس کی باتوں میں مت آؤ، کفار کے مقصد اور ان کے مطالبے کو سمجھنے کے لیے قرآن سے ہدایت حاصل کرو۔ الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں صفحات 11 سے 15۔ اللہ نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دیں، لیکن فرعون نے موسیٰ کو سحر زدہ انسان قرار دیا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو ختم کرنا چاہا، لیکن اللہ نے اس کو ڈبو دیا۔ یہ قرآن حق ہے اور خاص حکمت کے تحت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ علم والے لوگ قرآن سن کر سجدے میں گر پڑتے ہیں، روتے ہیں، اور قرآن ان کا خشوع بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کو اس کے بہترین ناموں کے ذریعے پکارو، نماز میں قرآن کو درمیانی آواز سے پڑھو۔ ساری حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح کے کفر و شرک سے پاک ہے اور اسی کے لیے بڑائی ہے۔ اب شروع ہوتی ہے سورہ کہف۔ یہ مکی صورت ہے اور تقریباً 5 نبوی میں نازل ہوئی۔ اس کے مقاصد ہیں یہ بتانا کہ دنیاوی فتنوں سے حفاظت کیسے ہو، اور مضامین ہیں قرآن، دنیا کی چیزیں آزمائش ہیں، اور پھر قصے ہیں اصحاب کہف، 2 باغوں کا مالک، ابلیس و ظالم لوگ، موسیٰ و خضر، ذوالقرنین، اور آخر میں ہدایات۔ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، تاکہ اپنی سخت پکڑ سے ڈرائے اور نیک کام کرنے والے اہل ایمان کو خوشخبری دے۔ نیز اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کر کے نہایت جھوٹی بات بولنے والوں کو ڈرائے۔ اے نبی،
صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ غم نہ کریں، دنیا کی زینت آزمائش کے لیے ہے۔ اصحاب کہف اللہ کی عجیب نشانی تھے۔ اب یہاں سے بتایا جا رہا ہے عقیدے کی آزمائش کا قصہ۔ اصحاب کہف اللہ کی عجیب نشانی تھے۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کی خاطر غار میں پناہ لی اور اللہ سے دعائیں مانگیں، چنانچہ اللہ نے ان کو کئی سال کے لیے سلا دیا۔ پھر اللہ نے ان کو نیند سے بیدار فرمایا تاکہ لوگوں پر ان کے سونے کی مدت واضح ہو جائے۔ اصحاب کہف توحید کے ماننے والے تھے۔ انہوں نے کھلم کھلا توحید کا اظہار کیا اور شرک سے دوری کا اعلان کیا اور اپنی قوم کے شرک کو ناپسند کیا اور قوم سے جدا ہو گئے اور ایک غار میں پناہ لی۔ اس غار میں اللہ نے انہیں سورج کی دھوپ سے محفوظ رکھا اور ان کی حفاظت کی۔ وہ کروٹیں بدلتے ہوئے سوتے رہے اور ایک کتا وہاں بیٹھا رہا حفاظت کے لیے۔ پھر اللہ نے ان کو نیند سے بیدار کیا اور ایک ساتھی کو کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا اور اس کو کہا کہ کسی کو ان کا پتہ نہ چلے ورنہ شہر والے تنگ کریں گے، مگر لوگوں کو پتہ چل گیا۔ اس طرح اللہ نے یہ بتایا لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو قیامت میں بھی پھر سے اٹھا سکتا ہے۔ اصحاب کہف کی صحیح تعداد اللہ جانتا ہے، اس میں بحث نہ کرو۔ جب کسی کام کو مستقبل میں کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ کہو۔ اصحاب کہف شمسی سال کے لحاظ سے 300 اور قمری سال کے لحاظ سے مزید 9 سال غار میں رہے۔ وہ عقیدے کے امتحان میں ثابت قدم رہے۔ آج ہم کو ثابت قدم رہنا ہے تو کتاب کی تلاوت، اہل ایمان کا ساتھ اور خواہش پرست لوگوں سے دوری چاہیے۔ اللہ کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب کوئی مانے یا انکار کرے مگر انجام کے لیے بھی تیار رہے۔ تو یہ ہوئے صفحات 11 سے 15۔ ان کے اشارات ہیں 9 نشانیاں، کتاب، کہف، بیداری، تلاوت۔ 9 نشانیاں، کتاب، کہف، بیداری، تلاوت۔ اور جملے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی گئی۔ اس کتاب میں مذکور اصحاب کہف کے اور ان کی نیند سے بیداری کے واقعے کو سمجھنے کے لیے قرآن کی تلاوت کیجیے۔ الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں صفحات 16 سے 20۔ ایمان و نیک عمل والوں کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ ان کے لیے جنتیں ہیں جن میں مختلف نعمتیں ہوں گی اور وہ وہاں بہت اطمینان سے رہیں گے۔ اللہ نے 2 شخصوں کی مثال دی۔ ان میں سے ایک کے پاس 2 بڑے زرخیز باغ تھے۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ باغ کبھی ختم نہ ہوں گے اور نہ ہی قیامت آئے گی، اور اگر آ بھی گئی تو اسے اس سے اچھا ٹھکانہ ملے گا۔ اس کے ساتھی نے اس کو اللہ کی قدرت کی مثال دے کر کفر سے روکا اور خود کے توحید پر قائم رہنے اور شرک سے دور رہنے کا اظہار کیا۔ اس نے باغ والے کو اللہ کا شکر کرنے پر ابھارا اور کہا کہ اللہ مجھے تجھ سے بہتر نعمتیں دینے پر اور تیری نعمتوں کو برباد کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ پھر انجام یہی ہوا کہ اس باغوں والے کا سب کچھ برباد ہو گیا۔ وہ افسوس کرتا رہ گیا کہ کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا۔ اس وقت کوئی اس کی مدد نہ کر سکا۔ دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہوئی، زمین پر پودے نکلے اور پھر کچھ وقت بعد وہ سوکھ کر ختم ہو گئے۔ مال و دولت اور اولاد صرف زینت کا سامان ہے، ورنہ آخرت میں حقیقی فائدے والی چیزیں تو نیک اعمال ہیں۔ اس لیے قیامت کے دن کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس دن تمام لوگوں کو رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ مجرمین اپنا اعمال نامہ دیکھ کر ڈریں گے، کہیں گے اس میں تو ہر چھوٹے اور بڑے کام کا ریکارڈ موجود ہے۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ابلیس کو اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بناؤ گے؟ قیامت کے دن مشرکین اپنے جھوٹے معبودوں کو پکاریں گے لیکن انہیں کوئی جواب نہ ملے گا۔ اس دن مجرموں کو جہنم کی آگ دیکھ کر اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا۔ قرآن میں مثالیں بیان کی گئی ہیں لیکن انسان بڑا جھگڑالو ہے، سنتا نہیں۔ لوگ ایمان نہیں لاتے، استغفار نہیں کرتے۔ ہم نے رسولوں کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے مگر کفار جھگڑا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ انسان بڑا ظالم ہے جسے کلام الہی کی روشنی میں نصیحت کی جائے لیکن وہ منہ پھیر لے اور اپنے گناہوں کو بھول جائے۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے حق کے قبول کرنے سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ آپ کا رب بڑی بخشش و رحمت والا ہے، اگر وہ بندوں کی پکڑ کرنے لگ جائے تو فوراً عذاب دے دے، لیکن سب کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہاں سے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کا آغاز ہوتا ہے۔ موسیٰ نے اپنے خادم کے ساتھ سفر کیا۔ جب تھکن محسوس ہونے لگی تو خادم سے کھانے کا انتظام کرنے کو کہا۔ خادم نے بتایا کہ راستے میں چٹان کے پاس توشے کی مچھلی پانی میں چلی گئی۔ موسیٰ نے فرمایا بس وہی جگہ تو ہمیں جانا تھا، چنانچہ پھر واپس لوٹے تو وہاں خضر ملے۔
موسیٰ نے ان کے ساتھ رہ کر سیکھنے کی خواہش کی اور کہا کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور نافرمانی نہیں کروں گا۔ دونوں چل پڑے۔ خضر نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ تو کشتی والوں کو پانی میں ڈبو دیں گے۔ پھر آگے چلے، وہاں خضر نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک معصوم جان کو یوں ہی قتل کر دیا، یہ تو بہت خراب کام ہے۔ تو یہ ہوئے صفحات 16 سے 20 کے اشارات۔ باغ، زندگی، ابلیس، ظالم، خضر۔ باغ، زندگی، ابلیس، ظالم، خضر۔ باغ کی اور زندگی کی مثال سے دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھو۔ ابلیس کی طرح بڑے ظالم نہ بنو، بلکہ موسیٰ کی طرح بنو جنہوں نے خضر سے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا۔ تو یہ ہوئے پارہ نمبر 15 کے اشارات اور مضامین۔ بنی اسرائیل کے مضامین ہیں اہل کتاب، اہم احکام قرآن، توحید پر استقامت اور قرآن۔ اور کہف کے مضامین ہیں قرآن، اصحاب کہف، باغوں والا، ابلیس اور موسیٰ علیہ السلام۔ الحمدللہ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔